السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی ندیم اختر قاسمی اور ہمارے ساتھی حضرت مولانا مفتی عبد الناصر صاحب قاسمی، ہم آپ کے سامنے آپ کی دیرینہ خواہش کی اور آرزو کی تکمیل کے لیے ایک پلان لے کر آئے ہیں، اور یہ عالم اور عالمہ کورس 2 سال کا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد اور ریزن یہ تھا کہ بہت سارے بہنیں اور بہت سارے بھائی یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ کوئی کورسز ہوں ایسے کہ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے ہم 2 سال شارٹ کورس میں عالم یا عالمہ بن جائیں۔ تو اس سلسلے میں مفتی صاحب سے ہماری بہت زیادہ تبادلہ خیال ہوا، بہت سوچ وچار ہوا، بہت فکریں ہوئیں، اور ان فکروں کا نتیجہ یہ نکل کر آیا کہ ایک سلیبس طے کیا گیا، اور اس سلیبس کے ساتھ میں بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ہیں، جو کہ آپ کو ہمارے پوسٹر اعلان کا جو ہے اس سے پتہ لگ گئے ہوں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اہم مقصد بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پر فری کورسز ہو رہے ہیں، اور ہماری بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی ان فری کورسز میں جوائن ہوتے ہیں، اور ان کو معلوم بھی نہیں چلتا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، غیر محسوس طریقے پر ان کی برین واش کر لیا جاتا ہے، ان کو ضعیف کے نام پر احادیثوں سے بزن کیا جاتا ہے، علماء سے اعتماد کو مجروح کیا جاتا ہے، بزرگان دین اور اقوال صحابہ ان پر اعتماد کو بہت زیادہ متزلزل کیا جاتا ہے، اور تقلید کے جامع سے نکال کر غیر مقلدیت کی راہ دکھلائی جاتی ہے، اور ایسی بہت ساری سائٹس ہیں اور بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے گروپ اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو اس طرح کے کورسز کرا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کا مکمل برین واش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد اس کورس کا یہ ہے کہ آپ کو اقوال صحابہ، تقلید کے دائرے میں رہتے ہوئے بزرگان دین کی وراثت اور انعمت علیہم کی تفسیر کے مطابق دین آپ کے پاس آئے۔ ہم جو ہے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور اس راستے پر جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ طبقہ 4 ہے، یہ جو ہے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین اور بزرگان دین ہیں۔ ان چاروں کو انعام یافتہ طبقہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا قد انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اسی کو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو یہ 2 سالہ کورس شارٹ کورس ہے، یہ اسی انعام یافتہ طبقے کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا، اور کورس سے متعلق بہت ساری باتیں اور بہت ہی قیمتی باتیں مفتی صاحب بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ کو یہ بیان کیا کہ اس کورس کو لے کر ہمارا ڈسکشن کافی ٹائم سے چل رہا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں تقریباً 1 سال سے ہمارا یہ مشورہ آپس میں چل رہا تھا مفتی صاحب سے۔ صاحب نے کہا تھا، ہم نے بھی کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی آ کر قرآن و حدیث کے نام پر اپنا چورن بیچنے لگتا ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ تقلید کے جامع سے نکالا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، ان کو تقلید کے جامع سے نکال کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ ہیں، جو سلف صالحین ہیں، ان کی تقلید کو چھوڑ دو، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جو قرآن حدیث کے نام پر جو چورن آپ کو بیچ رہے ہیں وہ آپ ایکسیپٹ کرتے رہیں۔ تو اس سے بڑی پریشانی تھی، جیسے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی فرقے کو ہم ماننے والے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا، جیسے ایک پاپولر ایپ ہے اسلام 360، بہت مشہور ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنا جو فرقہ وادیت کو انہوں نے کس طرح اس میں دکھایا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے قرآن اس میں احادیث کے ترجمے میں کس طرح ڈنڈی ماری ہے، اور تعصب کو اپنے ظاہر کیا ہے کہ جہاں ان کا من ہوا اپنے مطلب اور معنی کی بات کو انہوں نے وہاں فٹ کر دیا جو چیز حدیث میں نہیں تھی۔ اسی طرح بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی من مرضی کے مطابق کسی بھی روایت کو جو انہیں لینی ہوتی ہے
اور وہ مخالف ہوتی ہے ان کے، تو وہ اس کو لیری نہیں ہوتی ہے تو اس کو وہ ضعیف لکھ دیتے ہیں، اور جو ان کے من مرضی کے مطابق ہوتی ہے اس کو صحیح لکھ دیتے ہیں. ایسی ویب سائٹس کے تعلق سے بھی پتہ چلا. اور یہ کہ اپنی طرف سے ورڈز ایڈ کرتے رہتے ہیں. یہ بھی چیزیں ہیں بہت ساری آپ کے سامنے. انشاءاللہ اسلام 360 پر تو میرا ایک پروگرام کرنے کا ارادہ ہے جس میں انشاءاللہ 8-10 ویڈیو میں ان کی بڑی بڑی غلطیاں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی. اس کی تیاری ہو رکھی ہے، بس کچھ دیر کی بات ہے. بہرحال کورس کی طرف آنا بہت ایک عرصے سے یہ خواہش تھی. کل جب یہ اعلان عام کیا گیا تو ایک بھائی کا میسج آیا، وہ کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے مجھے جس سے میری دعا قبول ہو گئی، اور میں بہت پریشان ہوں. اسی طرح بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں جن کی وائفس یعنی وہ چاہتی ہیں کہ اس کورس کو کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے. تو یقینی طور پر یہ ایک ایسا کورس انشاءاللہ ہوگا آپ کے لیے جو آپ کو ایسے لوگوں سے جو ہے محفوظ کرے گا، اور ایسے لوگوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور صحیح غلط کی آپ اچھے سے تمیز کر پائیں گے. آپ کو سمجھ آنے لگے گا. یعنی جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جیسے مکمل ترجمہ قرآن ہے، احادیث بہت ساری، اب ساری تو نہیں پڑھائی جا سکتی، تو امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو بہت ساری احادیث ہیں، بنیادی عربی قواعد ہیں، اور اسی طرح عربک لٹریچر ہے. عربی قواعد اور لٹریچر پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مطلب قرآن کریم کی تفسیر خود سے کرنے لگیں گے، لیکن البتہ آپ کو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ کہیں اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ یا تفسیر کسی سے سنیں گے تو اگر وہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ یہ اس میں اپنی بات یہ قرآن کے نام پر پیش کر رہا ہے. تو اسی طرح بنیادی عقائد آپ کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھائے جائیں گے. نہ صرف یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں ایک بات وہ کہی جاتی ہے، مطلب بہت مشہور سنا ہوگا کہ بابی مت بنو کتابی بنو. ہم بابی نہیں ہیں، کتابی ہیں. کتابی ہیں ان سے پوچھو بھائی یہ کتابی جو آپ بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ کتابیں بھی تو بابا نے لکھی ہیں نا. یہ کتابیں آسمان سے تھوڑی نہ اتری تھی. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی، اسی طرح سیاہ ستہ ہے، اسی طرح دوسری جو احادیث کی کتابیں ہیں جو آپ اپنے ٹیبل پر سجائے بیٹھے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بابی نہ بننا کتابی بننا. تو سوال یہ ہے کہ کتابیں بھی تو بابا کی دی ہوئی ہیں. آپ کتابی بنیں گے بعد میں، لیکن پہلے بابی بنیں گے. ورنہ اگر آپ بابا پہ اعتماد ختم کر دیں تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اسی طرح تمام محدثین پر کوئی اعتماد کوئی رہ نہیں جاتا. اور جب ان پر کوئی اعتماد ہی نہیں تو پھر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا کیا اعتماد ہے؟ اس کا مطلب یہ جو دعویٰ، یہ جو قول پیش کیا جاتا ہے کہ آپ بابی نہ بنیں کتابی بنیں، یہ دراصل آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کیا جاتا ہے، اسلام سے دور کیا جاتا ہے دھیرے 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 دھیرے. آج اس کو بابا سے کاٹ دیا جائے گا، کل آپ اس کو کتاب کے نام پر اپنی بات پیش کریں گے. یہی ہو رہا ہے. بہرحال یہ کہ اس میں مختصر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامع انداز میں، شارٹ ہوگا لیکن کمپلیٹ آپ کو معلوم ہوگا. ہر پہلو پر آپ کی جو ہے طائرانہ نظر آپ کی یعنی ہو جائے گی انشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل ولادت اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال تک جو واقعات ہیں ان کو شارٹلی آپ کے سامنے بیان کر دیا. نہیں مختصر اتنی سیرت کہ آپ ان کو آگے اپنی نسل تک پہنچا سکیں. یہ فکر جو ہماری جاگی ہے، اس کی وجہ ایک اور ہے سوشل میڈیا کے علاوہ بھی، کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کی، اسلام کی اور توحید کی تعلیم دیں. ورنہ ہم اگر اپنے بچوں کو صرف اس بھروسے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے مکتب میں بھیج دیتے ہیں اور اس نے قرآن پڑھ لیا ہے اور جناب وہ اسکول میں جو ہے دینیات پڑھ رہا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے بہت بڑی. صرف قرآن پڑھنے سے جو بچہ رٹ کر قرآن پڑھ لے گا ثواب تو حاصل ہوگا، لیکن اس کو اسلام کی تمیز نہیں آ سکتی. اسی طرح آپ نے جو دینیات کا سلیبس اسکول کا ہے اس پر آپ ریلائی کیے بیٹھے ہیں، اس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، یقین جانے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے. وہ صرف فارمیلٹی کو پورا کیا جاتا ہے. 8ویں 9ویں کلاس کے بچوں کی ہم اسلام دینیات کی بک دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، 5واں کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، بس اس کے آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، عقائد ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں. یعنی جو ہم اپنے مکاتب میں بچوں کو بچپن میں شروع کے 1-2 سال میں ہٹا دیتے ہیں، وہ اسکول میں پورے 12 سال میں انٹر تک بھی نہیں پڑھایا جاتا. اور انٹر کے بعد تو آپ بھول جائیں دینیات کیا چیز ہوتی ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے یہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس وقت فتنے کا دور ہے، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ خود پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی آپ تربیت کریں. آپ ہی یعنی والدین جو ہیں یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہیں، اور یہی والدین اچھے سے تربیت کر پائیں گے. آپ سارے بچوں کو مدرسے نہیں بھیج سکتے، اور ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ سارے بچوں کو مدرسے بھیجیں. یہ پاسبل ہے بالکل. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہماری خود ڈیمانڈ ہے کہ آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو دنیاوی راہ میں آگے کامیاب کریں. لیکن آپ خود پہلا مدرسہ بن کر ان کی تربیت کر دیں گھر پر رہ کر بھی، تو انشاءاللہ کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کا ایمان جو ہے محفوظ فرمائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں کورس کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتا دیا. اس میں 7 سبجیکٹ رہیں گے جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. فقہی مسائل ہیں جیسے اس میں
اور اس کا جو دن رہے گا وہ انشاءاللہ ہفتے میں 5 دن آپ کی کلاس ہوگی، منڈے ٹو فرائیڈے، اور اس میں آپ کو ٹائم ابھی فکس نہیں کیا لیکن اتنا بتا دیا 9 بجے سے 11 بجے کے بیچ یہ ٹائم رہے گا، یعنی 11 سے اوپر نہیں لے جائیں گے ہم آپ کو، اور ابھی 9 سے نیچے نہیں جائے گا، اس لیے کہ عشاء کا ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ابھی تو فی الحال بڑھے گا، ابھی 8:30 پر ہے، پھر 9 پر جائے گا، پھر 9 بجے بھی ہوگا، 9:15 تک ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے جیسا جیسا عشاء کا ٹائم ہوگا ویسے ہم ایڈجسٹ کرتے رہیں گے، لیکن 11 سے اوپر انشاءاللہ آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ اچھا، رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس کی فیس کتنی ہے اور کیا معاملہ رہے گا، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ اسے جب ایڈمیشن کے لیے آپ کو نمبر دیا ہوا ہے، آپ یہ ساری چیزیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے، جیسے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، ضروری ہے کہ اس میں اردو اچھے سے آتی ہو، نہیں بھی آتی ہو تو پھر ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اردو آپ کو اچھے سے آتی ہو، یہ کافی ہے، یعنی اس سے زیادہ کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے آپ سے، آپ کو اردو آتی ہو انشاءاللہ کافی رہے گا۔ باقی یہ کہ اس کی فیس کتنی رہے گی اور وہ آپ جو ہے انشاءاللہ یہ جو نمبر دیا ہے آپ کو اس پر رابطہ کریں، آپ کو آنسر کیا جائے گا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ فیس پے نہیں کر پائیں گے یا کچھ کم پے کر پائیں گے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش جو ہے موجود ہے کہ آپ اس طرح کر پائیں، لیکن بہرحال یہ کہ آپ کورس جوائن کریں، اور اس کے ساتھ ایک بڑا آفر ہے، اور یہ آخری بات، وہ آفر یہ ہے کہ اے این قاسمی اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ بیچ شروع کیا گیا، یہ 2 سال کا کورس ہے، ان 2 سال کے پیریڈ میں جتنے بھی کورس ہمارے اس انسٹیٹیوٹ سے ہوں گے وہ آپ کے لیے فری رہیں گے، جو اس اسلامک کورس کو جوائن کریں گے، یہ آپ کے لیے بڑا آفر ہے، کیونکہ اگر آپ اس کلاس کو جوائن نہیں کرتے ہیں تو باقی جو ہمارے کورسز ہوں گے، اگر آپ 3 منتھ کا 6 منتھ کے یعنی 4-5 کورس مان لیں اگر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اچھی خاصی اس کی رقم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس کورس کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ سارے کورس انشاءاللہ آپ کے لیے فری رہیں گے۔ یہ آخری بات تھی میری، باقی آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں تو آپ کو نمبر دیا گیا ہے، اور جن کے پاس مفتی صاحب کا نمبر ہے تو وہ مفتی صاحب کے نمبر پر رابطہ کر لیں، مفتی صاحب نے شاید اپنے چینل پر بھی نمبر دیا ہوگا، تو باقی جو ہے آپ ان نمبرات پر جو ہے رابطہ کریں، اور آپ یعنی یقینی طور پر آپ کے پاس مفتی صاحب کا نمبر ہوگا، نہیں تو آپ مفتی صاحب سے نمبر لیں، آپ چاہے مجھے نمبر بتا دیں اپنا۔ جی، میرا نمبر ہے 87 911 15709، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ یا مفتی صاحب کا جو نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں، تو آپ جو ہے مفتی صاحب کے نمبر پر یا ہمارے نمبر پر آپ جو ہے اس کلاس کی جو تفصیلات ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ اپریل کی جو آخری تاریخ، اپریل چل رہا ہے، ہاں اپریل کی آخری تاریخ جو بھی ہوگی وہ لاسٹ تاریخ ہے، یعنی 30-31 جو بھی ہوگا، کتنا کا مہینہ ہوتا ہے؟ 30 کا مہینہ، 30 اپریل لاسٹ ہوگی، اور 1 مئی سے کلاس انشاءاللہ آپ کی شروع ہو جائے گی۔ بس یہی چند باتیں آپ سے کہنی تھی، باقی جو سوالات ہیں وہ آپ ہمارے نمبر پر جو آپ کو دیے گئے مفتی صاحب نے بتایا اور ایک آپ کے سامنے ان نمبرات پر آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔